हुकूमत अपनी मुआशी कारकर्दगी से खुश है, इसे मईशत की बहाली करार दे रही है और आज़ाद शुमार वाज़ेह कर रहे हैं कि मईशत में बेहतरी आ रही है, मगर ये सवाल अपनी जगह बरकरार है कि मईशत में ये बेहतरी गुज़िश्ता हुकूमतों के मुकाबले में बेहतरी है या तहरीक इंसाफ ही की हुकूमत की अपनी 2 साला कारकर्दगी के मुकाबले में बेहतरी है, और असल में हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी से ही उसका तीसरा साल बेहतर है। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता दिनों 11 माह में 4000 अरब रुपए टैक्स वसूली का संग मील अबूर करने पर एफबीआर को मुबारकबाद दी और कहा कि यह तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। साथ में अपनी हुकूमत को इस बात का क्रेडिट भी दिया कि टैक्स महसूलात में ये इजाफा हुकूमती पॉलिसियों से हासिल होने वाली मुआशी बहाली की वजह से है। मगर ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या वाकई तारीख में पहली दफ़ा 4000 अरब रुपए का हदफ अबूर करना एक मुनफरिद और बड़ी कामयाबी है, और क्या ये 4000 अरब रुपए मुल्क का टैक्स निज़ाम बेहतर करके जमा हुए हैं या इसमें मजीद बिगाड़ आया है, और क्या ये 4000 अरब रुपए हुकूमत को 2 साल पहले ही जमा कर लेने चाहिए थे। इसके लिए आपको चंद साल पीछे ले जाते हैं। खुद हुकूमत के जारी करदा मुआशी सर्वे के मुताबिक 2008 में पाकिस्तान ने पहली दफ़ा 1000 अरब रुपए का टैक्स हदफ अबूर किया। फिर 3 साल के बाद 2011 में 1500 अरब रुपए का टैक्स हदफ अबूर किया। यानी पीपल्स पार्टी के पहले 3 सालों में टैक्स आमदनी में 50% का इजाफा हो चुका था और वो 1000 अरब से 1500 अरब रुपए पर पहुंच गई थी। और अपने 5 सालों में पीपल्स पार्टी ने टैक्स आमदनी 2008 में 1000 अरब रुपए से 2013 में दुगनी यानी 1946 अरब रुपए कर दी थी। यानी हर एक साल नया रिकॉर्ड बना। फिर 2014 में नून लीग की हुकूमत में पाकिस्तान ने पहली बार 2000 अरब रुपए का टैक्स हदफ अबूर कर लिया। फिर उसके 2 साल के बाद 2016 में पाकिस्तान ने 3000 अरब रुपए का टैक्स हदफ पहली दफा अबूर कर लिया। यानी नून लीग ने भी अपने पहले 3 सालों में टैक्स आमदनी में 50% का इजाफा कर दिया और 2000 अरब रुपए से 3000 अरब रुपए पर पहुंचा दिया। फिर 2018 में नून लीग की हुकूमत ने 3848 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया। यानी 5 साल में नून लीग ने पाकिस्तान की टैक्स आमदनी 1946 अरब रुपए से दुगनी कर दी। यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के दौर में हर साल टैक्स का एक नया रिकॉर्ड बना। दोनों ने अपने 5 साल में टैक्स आमदनी को दुगना कर दिया। 2008 में पहली बार 1000 अरब रुपए का संग मील अबूर हुआ। 2014 में पहली बार 2000 अरब रुपए का संग मील अबूर हुआ। 2016 में पहली बार 3000 अरब रुपए का संग मील अबूर हुआ। 2018 में टैक्स आमदनी 3845 अरब रुपए पर पहुंच चुकी थी। और फिर मिफ्ताह इस्माइल ने हुकूमत जाने से पहले अगले बजट का ऐलान किया और माली साल 2018-19 के लिए 4435 अरब रुपए का टैक्स टारगेट दे दिया था। यानी अब से 2 साल पहले पाकिस्तान को 4000 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा कर लेना था और ये पिछले 10 साल में हर साल टैक्स महसूलात में इजाफे को देखते हुए मुमकिन भी नजर आ रहा था। मगर फिर नून लीग इलेक्शन हार गई, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई। तहरीक इंसाफ ने सितंबर 2018 में जब अपना नया बजट दिया तो कहा कि नून लीग का बजट एक गैर हकीकी बजट है। टैक्स टारगेट को 37 अरब रुपए कम करके 4435 अरब रुपए से 4398 अरब रुपए कर दिया। साथ ही ऐलान किया कि अगर हम इकदाम नहीं करेंगे तो 7.2% का खसारा हो जाएगा जिसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते, इसलिए अब हम इकदाम ले रहे हैं वरना तारीख का सबसे बड़ा खसारा होगा। इस तरीके से हम चल रहे हैं, अगर आगे हम चलते रहेंगे तो ये इस साल जो 2018-19 साल जो अभी जारी साल है इसमें खसारा 7.2% या 2900 अरब तक पहुंच सकता है, जो जाहिर है किसी सूरत भी हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम इकदाम नहीं करते तो ये 2780 अरब रुपए तारीख में सबसे बड़ा खसारा होने जा रहा है। इसीलिए आज हम जो है जमा हुए हैं। 814 अरब रुपए की बजट एडजस्टमेंट्स का ऐलान किया गया और दावा किया गया कि अब खसारा 5.1% हो जाएगा वरना 7.2% होता। यानी 2800 अरब रुपए से कम करके 1900 अरब रुपए खसारा होगा। फिर हुकूमत ने दावा किया कि 183 अरब रुपए के नए रेवेन्यू इकदाम कर रहे हैं जिसमें से 92 अरब रुपए बगैर किसी टैक्स इजाफे के जमा करेंगे। 183 अरब रुपए के रेवेन्यू मेजर जो हम करने जा रहे हैं, इस 183 अरब रुपए में से आधा पैसा यानी 92 अरब रुपए किसी टैक्स के इजाफे से नहीं। तो 92 अरब रुपए एफबीआर ने ये चैलेंज कबूल किया है। मैं नए एफबीआर के चेयरमैन को कॉम्प्लीमेंट भी करना चाहता हूं कि उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है। मगर फिर क्या हुआ? तहरीक इंसाफ के पहले साल में खसारा तारीखी 9.1% हुआ और ये 40 साल में सबसे बड़ा खसारा था। दावा किया गया कि अब खसारा नून लीग के बजट का 2800 अरब रुपए नहीं बल्कि 1900 अरब रुपए होगा, मगर खसारा हुआ 3500 अरब रुपए, 3500 अरब रुपए। और इसके बावजूद हुआ कि तरक्याती बजट नून लीग के आखिरी साल से 45% कम खर्च किया गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा टैक्स गुज़िश्ता साल से भी कम जमा हुआ और हुकूमत ने 4450 अरब रुपए तो दूर की बात 3828 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया। 10 साल से पाकिस्तान टैक्स इकट्ठा करने का नया रिकॉर्ड कायम कर रहा था, मगर पहली दफा ऐसा हुआ कि पिछले साल से कम टैक्स इकट्ठा हुआ।
यानी जितना नून लीग छोड़ कर गई थी उतना भी टैक्स जमा नहीं हो सका। और फिर दूसरे साल कोरोना आ गया और दूसरे साल में भी टैक्स अहदाफ हासिल ना हो सके। कोरोना के बाद कम किया गया हदफ भी हासिल नहीं हो सका। 8.1% का बजट खसारा रहा और जाहिर है इसकी वजह से मुल्क पर हज़ारों अरब का नया कर्ज चढ़ गया। और सिर्फ अंदरूनी कर्जा जो जून 2018 में 16,400 अरब रुपए था, वो बढ़कर दिसंबर 2020 में 24,300 अरब रुपए पर पहुंच चुका था। और फिर अप्रैल 2021 में अंदरूनी कर्जा मजीद बढ़कर 25,345 अरब रुपए पर पहुंच चुका है। बैरूनी कर्जे में इजाफा इसके अलावा है और इसे मिलाया जाए तो पाकिस्तान का टोटल कर्जा 37,000 अरब रुपए पर पहुंच चुका है। 2 साल में टैक्स हदफ हासिल न करने की वजह से खसारे और कर्ज में बेपनाह इजाफा हुआ है। और अब तीसरे साल भी हुकूमत ने पहले इस साल के लिए 4,963 अरब रुपए का टैक्स टारगेट रखा, फिर IMF को इस टारगेट में कमी के लिए मनाया और टारगेट 4,700 अरब रुपए कर दिया, जो मुश्किल नजर आता है। यानी हुकूमत अपनी ही रिवाइज टारगेट पूरा नहीं कर पाएगी। हालांकि तरक्की की रफ्तार का तखमीना 3.94% अब हुकूमत दे रही है, जो कि पिछले टारगेट से ज़्यादा है। और अगर हुकूमत 4,600 अरब रुपए के पास भी जाने में कामयाब होती है तो ये इस हुकूमत के 3 सालों में टैक्स इकट्ठा करने में सिर्फ 20% का इजाफा होगा, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने पहले 3 सालों में टैक्स आमदनी में 50% का इजाफा किया था। इसके साथ साथ एक अहम बात, मईशत के साइज़ के मुकाबले में टैक्स इकट्ठा करने में कमी है। हुकूमत के अपने जारी करदा मुआशी सर्वे के मुताबिक टैक्स टू GDP 2013 में 8.7% था, जो 2018 में बढ़कर 11.1% हो गया, मगर इस हुकूमत के पहले साल में गिरकर 2019 में 10.1% हो गया और इस साल 9.5% पर आने का खदशा है। इसके साथ एक और तशवीश की बात, इस साल के 4,170 अरब रुपए के टैक्स महसूलात में डायरेक्ट टैक्स का कम होना है और इनडायरेक्ट टैक्सेस का बढ़ना है। FBR अपना इनकम टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी का टारगेट हासिल नहीं कर सकी है, मगर सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी टारगेट से ज़्यादा हासिल की है। FBR ने इनकम टैक्स की मद में टारगेट से 190 अरब रुपए कम इकट्ठा किए, मगर कस्टम ड्यूटीज़ की मद में टारगेट से 107 अरब रुपए ज़्यादा इकट्ठा किए। सेल्स टैक्स की मद में भी टारगेट से 87 अरब रुपए ज़्यादा इकट्ठा किए। और इस सब में अहम बात यह है कि टोटल सेल्स टैक्स कलेक्शन में भी 58% दरामदाद से हासिल किए गए। यानी दरामदाद में इजाफा, जिससे तिजारती खसारे में इजाफा हुआ, उससे FBR के रेवेन्यू में भी इजाफा हुआ, ना कि टैक्स रिफॉर्म्स करके टैक्स नेट बढ़ाया गया। अहम बात यह है कि पाकिस्तान की दरामदाद 2017-18 में रिकॉर्ड 61 अरब डॉलर्स पर थी और उस साल पाकिस्तान ने दरामदाद पर टोटल 1691 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया, मगर इस साल पाकिस्तान ने सिर्फ 10 महीने में 45 अरब डॉलर्स की दरामदाद पर 1726 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया है। यानी दरामदाद 16 अरब डॉलर्स कम है, मगर टैक्स 35 अरब रुपए ज़्यादा इकट्ठा किया है, जिसकी वजह रुपए की कदर का गिरना है। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी ने अपने हालिया आर्टिकल में ये दादो शुमार सामने रखे हैं, जिसके मुताबिक रुपए की कदर गिरने का भरपूर फायदा दरामदाद पर टैक्स इकट्ठा करने में हो रहा है। रुपया 2018 में 110 रुपए की सतह पर था और 61 अरब डॉलर्स की दरामदाद पर 1691 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा हो गया, मगर इस साल उनके मुताबिक 160 रुपए की औसत कीमत पर 45 अरब डॉलर्स की दरामदाद पर सिर्फ 10 माह में ज़्यादा यानी 1726 अरब रुपए का टैक्स जमा हो गया है। यानी रुपया गिरा, दरामदाद बढ़ी तो टैक्स ज़्यादा इकट्ठा हो गया। तो इसमें हुकूमती पॉलिसीज़ या FBR का क्या कमाल हुआ? दरामदाद और बढ़ेंगी तो टैक्स और बढ़ जाएगा, रुपया और गिर गया तो टैक्स और बढ़ जाएगा, मगर करंट अकाउंट खसारा भी बढ़ जाएगा। इसमें अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने अपने मैनिफेस्टो में यह वादा किया था कि हम हुकूमत में आकर टैक्स नेट बढ़ाएंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस गरीब आदमी पर महंगाई की सूरत में ज़्यादा बोझ डालते हैं और इनकम इनक्वालिटी में इजाफा करते हैं। और फिर तहरीक इंसाफ ने अपने 100 रोज़ा प्लान में भी वादा किया कि टैक्स टू GDP रेशो बहुत कम है, क्योंकि टैक्स निज़ाम की बुनियाद एक नाइंसाफ़ी पर मबनी निज़ाम पर है जो इनडायरेक्ट टैक्सेस पर मबनी है। मगर अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में टैक्स टू GDP 11.1% से कम होकर 9.5% पर आ गया है और टोटल टैक्स कलेक्शन में इनडायरेक्ट टैक्सेस का किरदार जो 2018-19 में 60% पर था, वो माली साल 2019-20 के हुकूमत के अपने जारी करदा मुआशी सर्वे के मुताबिक बढ़कर तहरीक इंसाफ के पहले साल में 62.2% से ऊपर चला गया था। और इसी मुआशी सर्वे के मुताबिक 2006 में पाकिस्तान के टोटल टैक्सेस में इनडायरेक्ट टैक्सेस का किरदार 68.5% पर था। यानी 2008 से 2018 तक न सिर्फ टैक्स आमदनी 4 गुना बढ़ गई थी, बल्कि इनडायरेक्ट टैक्सेस भी 68.5% से कम होकर 60% पर आ गए थे। फिर 2019 में तहरीक इंसाफ ने 3,828 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया, जो 2018 के नून लीग के 3,843 अरब रुपए से 15 अरब रुपए कम था। मगर उसमें अहम बात यह है कि 2018-19 के माली साल में इनडायरेक्ट टैक्सेस 2,307 अरब रुपए से बढ़कर 2,383 अरब रुपए हो गए, मगर डायरेक्ट टैक्सेस 1,536 अरब रुपए से कम होकर 1,445 अरब रुपए हो गए। यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस में 76 अरब रुपए का इजाफा हुआ, मगर डायरेक्ट टैक्सेस में 91 अरब रुपए की कमी हुई, जिसकी वजह से टोटल टैक्स कलेक्शन
15 अरब रुपए कम हुई और इनडायरेक्ट टैक्सेस का हिस्सा बढ़कर 62.2% पर चला गया और अब 64.7% हो गया है। और डायरेक्ट टैक्सेस का किरदार 2018 में 40% था, अब कम होकर 35.3% रह गया है। हालांकि तहरीक इंसाफ ने अपने मैनिफेस्टो में और फिर 100 रोज़ा प्लान में टैक्स नेट और डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने का वादा किया था और कहा था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस गरीब आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ाते हैं, इसलिए उन्हें कम करेंगे। अब अगले साल के लिए वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन 5,800 अरब रुपए का वादा कर रहे हैं और साथ ही ये वादा भी कर रहे हैं कि टैक्स पर टैक्स नहीं लगाएंगे बल्कि टैक्स नेट बढ़ाएंगे। हुकूमत और IMF के मुज़ाकरात इस हवाले से अब भी जारी हैं और हुकूमत IMF को मनाने की कोशिश कर रही है कि बगैर नए टैक्स लगाए 5,800 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर लेंगे। फिर उससे अगले साल दावा कर रहे हैं कि 7,000 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर लेंगे। क्या ये मुमकिन हो सकेगा? बात करेंगे। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बर जी साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है एक बात थी कि जी टैक्स रिफॉर्म्स किए जाएंगे, आपने भी इस मामले में काफ़ी हुकूमत को गाइड किया, आप कहते थे कि जी टैक्स रिफॉर्म्स की तरफ कैसे जाना है, मगर द प्रॉब्लम इज़, और आपने खुद ने भी लिखा है कि 2017-18 में हमारी जो इम्पोर्ट स्टेज पर ड्यूटी कलेक्शन थी और वो 61 अरब डॉलर की इम्पोर्ट्स थी, मगर क्योंकि 110 रुपये का डॉलर था तो हमने 1691 अरब रुपये इकट्ठे किए। अभी 45 अरब रुपये की अप्रैल तक की इम्पोर्ट्स हैं, मगर 1726 हम सिर्फ इम्पोर्ट स्टेज पर कलेक्ट कर चुके हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने कलेक्ट करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये कोई हौसला अफजा बात है जिस पर खुश होना चाहिए या एक परेशान कुन बात है? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की है कि 61 अरब रुपए पे 61 अरब की जो इम्पोर्ट थी उस पर हमने 106 रुपये के बेसिस के ऊपर हमने टैक्स कलेक्ट किया था, और जो अब हमने 45 बिलियन की इम्पोर्ट पर टैक्स कलेक्ट किया है उसमें 500 अरब ज़्यादा है, मतलब इन रुपी टर्म 500 अरब ज़्यादा है। वो टैक्स कलेक्शन की इम्प्रूवमेंट नहीं है, वो सिर्फ हमारी डिवैल्यूएशन का टैक्स है। अगर हमारा रुपये 106 पर रहता तो हमारी कलेक्शन 500 अरब कम हो जाती। तो मैं जो बुनियादी बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हम टैक्स के अंदर पिछले 2 साल में और उससे पहले भी कोई बुनियादी रिफॉर्म नहीं ला सके, और बल्कि हम अगर आप इसको गौर करें तो हम इसमें रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारी रिलायंस ऑन इम्पोर्ट एंड रिलायंस ऑन विदहोल्डिंग बढ़ती जा रही है और इसका तमाम इफेक्ट गरीब और आम आदमी पड़ रहा है, क्योंकि वो सारा टैक्स ऑन पास ऑन हो रहा है टू ऑन द कंज्यूमर बाय इंक्रीज इन प्राइस एंड इन्फ्लेशन। ये एक बुनियादी हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मतलब अगर इस साल क्योंकि ज़ाहिर इकोनॉमिक ग्रोथ हुकूमत 3.94% दिख रही है, मुझे ये बताएगा कि गलत क्या हुआ? क्योंकि जो 40% पे जब इनडायरेक्ट टैक्सेस थे तो हुकूमत ये कहती थी तहरीक इंसाफ के जी ये बड़ा गलत है, इसको हम बेहतर करेंगे। ये 35% पर डायरेक्ट कैसे चला गया और 65% के आसपास क्यों इनडायरेक्ट आ रहा है? कि सेल्स टैक्स ज़ाहिर इन्फ्लेशनरी होता है, उसका इम्पैक्ट गरीब आदमी पर ज़्यादा पड़ता है, इनइक्वालिटी बढ़ती है। ये क्या वजह हुई? रिफॉर्म कर नहीं पाए या इंप्लीमेंट नहीं हो रहा? हो क्या रहा है? मेरा सवाल ये है ना कि 4,100 या 4,500 जो अब होगा या 4,600 जो भी होगा 2022 में, इसको आप डायसेक्ट करें और इसको डायसेक्ट करके ये देखें इसमें कितना डायरेक्ट है और कितना इनडायरेक्ट है। इसमें एक तो स्टेट डायरेक्ट है जो इम्पोर्ट पे कलेक्ट हो रहा है, वो तकरीबन 45% है, और उसके बाद एक इनडायरेक्ट है प्रिजर्वेटिव की शक्ल में, जो विदहोल्डिंग की शक्ल में हो रहा है, वो तकरीबन 15-16% और है। तो अगर हम 60% 70% करीब टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द इनडायरेक्ट टैक्सेस, अच्छा इसके अलावा जो बाकी है वो भी हम चंद 300-400 कंपनियों से ले रहे हैं, तो फिर सवाल शाहजेब ये है कि हम बाकी कर क्या रहे हैं? फिर बाकी हम इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं कि हमने ये एग्जेम्पशन ख़त्म कर दी और ये वाली बढ़ा दी और हम ये करेंगे और हम ये करने जा रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि मैं जो छोड़ के आया वो इसकी वजह यही थी कि मैं इन सब चीज़ों को एक रियलिटी में देख रहा था कि हमें बातें करने से ज़्यादा कोई रियलिटी में कुछ करना चाहिए ना जी। वैसे अगर फिर रियलिटी में कुछ क्या अब हो सकता है जब 5,800 अरब कहा जा रहा है, क्योंकि अब आपने रियल में देख ली है डायनामिक्स और मशीनरी भी देख ली है। जब हुकूमत ये कह रही है कि हम अगले साल नए टैक्स लगाए बगैर और बेस बढ़ा के 5,800 अरब पे लेके जाएंगे, ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते? देखिए, पहली बात ये कि गवर्नमेंट ले जा सकती है, मगर गवर्नमेंट को एक कन्फ्रंटेशन लेनी पड़ेगी उन लोगों के साथ जो टैक्स के सिस्टम में नहीं आना चाहते। और मुझे निहायत अफसोस से ये कहना पड़ता है कि मैंने ये सुना कि चैम्बर ने आके कहा कि वो CNIC वाली कंडीशन ख़त्म करना चाहते हैं और वो 3% टैक्स देने को तैयार है। 3% टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, दे दें आप बढ़ा दें। मैं तो कह रहा हूँ आप कुछ भी नहीं करें। मैंने इस पर आर्टिकल में लिखा है ना कि आप 25% कलेक्ट करते हैं इम्पोर्ट स्टेज पर, इसको आप 40 कर दें, कलेक्शन आपके साथ 7 साल हो जाएगी। शाहजेब, सवाल ये नहीं है कि आप कितना कलेक्ट कर रहे हैं, सवाल ये है किससे कलेक्ट कर रहे हैं, कौन दे रहा है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। देखिए, सवाल ये नहीं है मैं अगर इसको 8,000 भी कर दूँ ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये देखना चाहता हूँ कि दे कौन रहा है, बर्दाश्त कौन कर रहा है।
اس کا پلان آپ کو نہیں دکھ رہا ہے 2 سال میں 7,000 روپے بغیر کوئی نئے ٹیکس لگائے اور بیس بڑھا کر, جس کا مطلب ڈائریکٹ ٹیکسز بڑھانے پڑیں گے, انڈائریکٹ کو کم کرنا پڑے گا, اس کو پلان آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا ہے؟ یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ پاکستان میں کچھ طبقے ٹیکس نہیں دے رہے, اور میں آپ کو طبقوں کو بتا دیتا ہوں. ایک طبقہ ہے ریٹیلر کا, ایک ہول سیلر کا, اور انڈسٹریل اور کمرشل کنزیومر اور بجلی ہے جو ٹیکس نہیں دے رہی. 3 لاکھ انڈسٹریل کمرشل کنزیومر ہے اور وہ صرف 40,000 70,000 رجسٹرڈ ہے. ان کو آپ کو ٹیکس سسٹم میں لانا پڑے گا. میں نے ایک خط لکھا ہے عمران صاحب کو, میں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ عمران صاحب آپ بجلی پہ سبسڈی دے رہے ہیں, وہ بندہ بجلی پہ سبسڈی بھی لے رہا ہے اور سیل ٹیکس بھی نہیں دے رہا. اب آپ قانون یہ بنائیں کہ بجلی پہ سبسڈی بند کریں اور سیل ٹیکس, اگر وہ سیل ٹیکس رجسٹرڈ نہیں ہوتا بجلی سبسڈی بند کریں. سوال شاہ زیب یہاں ہوتا ہے کہ کیا کوئی گورنمنٹ یہ ہمت کر سکتی ہے؟ مگر میرا مشورہ عمران خان کا مختلف ہے. عمران خان کا ووٹر کبھی بھی ریٹیلر, ہول سیلر اور انڈسٹریل کمرشل کنزیومر نہیں رہا اور نہ کبھی ہوگا. اگر عمران خان صاحب اگلا الیکشن جیتنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ بڑا اسٹیپ کر لینا چاہیے. اچھا, مگر آپ نے, کیونکہ مجھے یاد پڑ رہا ہے یہ بات آپ 1 سال پہلے بھی کر رہے تھے جی, مگر اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. جب آپ ایف بی آر میں تھے, آپ کہتے ہیں آپ نے اس وقت بھی کوشش کی اور ڈیٹا بھی مانگا پورا کا پورا کہ بھائی جو رجسٹرڈ ہے مجھے بتا دیں, جو کہ بل کے پوائنٹ آف ویو سے رجسٹرڈ ہے. تو کون اس وقت رجسٹ کر رہا تھا اور آپ ابھی کون رجسٹ کر رہا ہو؟ جو ماحول بنا ہوا ہے معاشرے میں اور اسلام آباد میں, وہ معاشرے میں ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ جی پاکستان میں ٹیکس نظام اس لیے ناکام ہے کہ کوئی ایڈمنسٹریٹو ایرر ہے. یس, ایڈمنسٹریٹو ایرر ہے, میں اس سے انکار نہیں کرتا, مگر ایڈمنسٹریٹو ایرر کے ساتھ بنیادی طور پہ پالیسی ایرر ہے. پالیسی ایرر میں نے آپ کے سامنے آئیڈینٹیفائی کر کے رکھ دی ہے کہ اگر آپ 500 بلین کا ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں جسٹ بیکاز آف ریونیو ڈالر کی ڈیویلیویشن کی وجہ سے, تو آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اگر میں چیئرمین ایف بی آر ہوں تو میری خواہش یہ ہوگی کہ امپورٹ بڑھ جائے اور میری خواہش یہ ہوگی کہ روپے گر جائے. یعنی کہ وزیر اعظم کو ایف بی آر کی مشینری کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو 4,100 ارب روپے ہوئے ہیں اس میں انڈائریکٹ ٹیکسز کتنے بڑھ گئے ہیں, ڈائریکٹ کتنے کم ہیں, کتنا امپورٹ سٹیج پر آیا ہے اور ہماری امپورٹ بڑھنے کی وجہ سے, روپی کی ڈیپریشیٹ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. اگر اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کیا تو ایف بی آر کی مشینری نے آگے کچھ نہیں کرنا ہے, بس یہی دعا کرنی ہے کہ اور درآمدات بڑھ جائیں اور کرنسی ڈیپریشیٹ. میں نے اس میں یہی لکھا ہے کہ اس وقت ڈائریکٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. جو منسٹری آف فائنانس میں ایف بی آر والا ہے وہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روپی کی ویلیو کم ہو جائے اور امپورٹ کی ویلیو بڑھ جائے, میری کلیکشن بڑھ جائے. اچھا, اور آپ کو اس اسٹیٹس کو کے ساتھ 5,800 ارب روپے ممکن نہیں لگتا اور 7,000 ارب روپے 2 سال بعد ممکن نہیں؟ دیکھیے وہی والی بات ہے نا شہزیب, 7,800 کی میں بات نہیں کر رہا. 7,800 میں کر دوں گا, میں 23 کو 24 25 کر لوں, ہو جائے گا. میں تھوڑی سی ڈیوٹی بڑھا دوں گا, میں امپورٹ کی ودہولڈنگ بڑھا دوں گا, ہو جائے گا. پھر ہم کہیں گے ہم نے 7,800 کر لیا. مگر ریفارم نہیں ہوگا. ریفارم نہیں ہوگی. نہیں, ریفارم بھی ہوگی. دیکھو ریفارم کا بھی مطلب یہ ہے کہ کیا وہ لوگ جن کو ٹیکس دینا چاہیے وہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, اور یہ جو ٹیکس آپ کلیکٹ کر رہے ہیں یہ کون دے رہا ہے الٹیمیٹلی. یہ چینی پہ غریب آدمی دے رہا ہے, یہ بجلی چائے پہ غریب آدمی دے رہا ہے, یہ ملک پہ غریب آدمی دے رہا ہے, یہ الیکٹریسٹی پہ غریب آدمی دے رہا ہے. یہ دے کون رہا ہے؟ یہ جو پیسے آپ ریسیو کر رہے ہیں پیٹرول پہ غریب آدمی دے رہا ہے, یہ دے کون رہا ہے؟ سوال تو یہ ہے نا. میرا سوال یہ نہیں ہے اس وقت کہ پیسے کتنے آ رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ 4,100 روپیہ ایکچولی کس نے بیئر کیا ہے؟ کیا امیر نے بیئر کیا ہے یا غریب نے بیئر کیا ہے؟ دیکھو شاہ زیب, ایک بات یاد رکھو, حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ حکومت کی جا سکتی ہے کفر کے ساتھ مگر ظلم کے ساتھ نہیں کی سکتی. جب آپ امیر آدمی سے ٹیکس نہیں لیں گے اور غریب آدمی سے ٹیکس لیں گے تو یہ ظلم میں چلا جائے گا. آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ٹیکسیشن کا انسیڈنس ان لوگوں پر آئے جن کی آمدنی زیادہ ہے, جن کا خرچ زیادہ ہے اس پہ نہیں ہوگا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سابق چیئرمین ایف بی آر شبر عزیز صاحب موجود تھے. جو 4,100 ارب روپے کی کہ میں پرابلم ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ آئندہ ٹیکس سسٹم بہتر ہو سکے. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں. دنیا میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کے سنگین اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور یہ معاملہ صرف مخالفت اور نفرت کے بیان اظہار تک محدود نہیں رہا. نہ صرف حملے ہو رہے ہیں بلکہ ان میں اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے. یعنی بیانی اظہار نہیں ہے, اب ان میں حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے. لوگوں کو مسلمان ہونے کی وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے. گزشتہ روز کینیڈا کے صوبے اونٹیریو کے شہر لنڈن میں 5 افراد پر مشتمل ایک پاکستانی نژاد مسلم خاندان سڑک پار کرنے کے لیے انتظار کر رہا تھا. اس خاندان میں 77 اور 46 سالہ 2 خواتین, 40 سالہ ایک مرد, 15 سالہ ایک بچی اور 9 سال کا ایک بچہ شامل تھا. اچانک نتھینیل ویلٹمین نامی 20 سالہ شخص نے اس مسلم خاندان پر اپنا تیز رفتار ٹرک چڑھا دیا
اور موقع پر ہی 77 سالہ خاتون کی موت واقع ہو گئی، جبکہ خاندان کے دیگر 3 افراد جس میں 46 سالہ مرد، 44 سالہ خاتون اور 15 سالہ بچی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال میں جان کی بازی ہار گئے، اور 9 سالہ بچہ اب تک بری حالت میں ہے۔ یعنی 9 سالہ بچے کے علاوہ خاندان کے تمام افراد اس حملے میں مارے گئے، اور یہ واقعہ ایک حادثہ نہیں تھا بلکہ اس خاندان کو صرف مسلمان دکھنے کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ کینیڈین پولیس کے مطابق نیتھینیل ویلٹمین نامی ملزم کو بعد میں ایک مال کی پارکنگ سے گرفتار کیا گیا، اور گرفتاری کے وقت اس نے گولیوں سے بچنے والی ایک قسم کی بلٹ پروف جیکٹ بھی پہنی ہوئی تھی۔ کینیڈین پولیس کے مطابق اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ ملزم کی طرف سے کیا گیا یہ سوچا سمجھا اقدام تھا اور اس کے پیچھے نفرت کار فرما تھی۔ ملزم پر فرسٹ ڈگری قتل کی 4 دفعات اور اقدام قتل کی 1 دفعہ دائر کر دی گئی ہے۔ عینی شاہدین نے اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے بتایا کہ ایک کالے رنگ کا ٹرک تیزی سے سگنل توڑتا ہوا اس خاندان کی طرف بڑھا اور بعد میں چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں، جس کے بعد کچھ لوگ مدد کرنے کے لیے اپنی گاڑیوں سے نکلے۔ ایک عینی شاہد کے مطابق اس حملے میں جو چیخنے چلانے کی آوازیں اس نے سنی وہ اب تک اس کے ذہن سے نہیں نکل پا رہی ہیں۔ کینیڈین شہر لندن جہاں یہ واقعہ پیش آیا اس کی آبادی 4 لاکھ ہے۔ اس شہر میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ خود اس شہر کے میئر کے مطابق انگریزی کے بعد عربی زبان اس شہر میں سب سے زیادہ بولی جاتی ہے، اور اس واقعے کو کینیڈا جیسے ملک میں اسلاموفوبیا کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ کینیڈا کے پولیس چیف نے اس حملے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ متاثرین پر حملہ ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے کیا گیا۔ We believe that this was an intentional act. ہمارا ماننا ہے کہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ اس واقعے میں ملزمان کو ان کے عقیدے کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا۔ ساتھ ہی لندن شہر کے میئر نے اس معاملے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ایک ماس مرڈر کا اقدام تھا۔ Let me be clear, this was an act of mass murder. میں یہ واضح کرتا جاؤں کہ یہ ایک قتل عام ہے مسلمانوں کے خلاف، لنڈنرز کے خلاف، اور ایسے نفرت انگیز واقعات کی شدت سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم بطور شہری کیا ہیں۔ یہ اب ہم پر ہے کہ ہم اس سوال کا جواب تلاش کریں۔ Through not only our words but our actions. Look, we can say this isn't who we are, and I know that to be true. Words though are not enough. صرف اپنے الفاظ سے ہی نہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی ثابت کریں، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم نہیں ہیں۔ الفاظ کافی نہیں، ہمیں عملی طور پر اپنے الفاظ کے سچ ہونے کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اسلاموفوبیا اور انتہائی نفرت انگیزی کے ایسے واقعات کے پیش نظر شفقت، مروت اور انسانیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ خود کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اس واقعے کو دہشت گردی کا عمل قرار دیا۔ Assalamu alaikum. Lately, a lot of Canadians have been enjoying evening walks to get a bit of fresh air after long days at home during this pandemic. On Sunday in London, Ontario, that's what a grandmother, 2 parents, and 2 children went out to do. 3 generations of the Afzul family. Salman, Madia, their children Yumna and Fayaz, and their grandmother. But unlike every other night, that family never made it home. Their lives were taken in a brutal, cowardly, and brazen act of violence. This killing was no accident. This was a terrorist attack motivated by hatred in the heart of one of our communities. وزیر اعظم عمران خان نے اس واقعے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اونٹیریو کے علاقے لندن میں ایک پاکستانی نژاد مسلمان کینیڈین خاندان کے قتل پر بے حد افسردہ ہوں۔ دہشت گردی کا یہ واقعہ، یہ قابل مذمت اقدام مغربی ممالک میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کی علامت ہے، جس کے تدارک کے لیے عالمی برادری کی جانب سے کلی طور پر اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ اب کینیڈا جیسا ملک جس کی مذہبی اور لسانی ہم آہنگی کے حوالے سے ساکھ دوسرے مغربی ممالک کے مقابلے میں بہت بہتر ہے، وہاں بھی یہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ جب مغربی ممالک میں دائیں بازو کے لیڈران عروج پر جا رہے تھے، امریکہ میں ٹرمپ جیسا لیڈر ابھر کر سامنے آیا، برطانیہ میں بورس جانسن جیسا لیڈر ابھر کر سامنے آیا، فرانس اور دیگر مغربی ممالک میں دائیں بازو مضبوط ہوتی گئی، وہاں کینیڈا میں بھی دائیں بازو کی آوازیں اٹھیں، لیکن اس وقت وہاں جسٹن ٹروڈو کی قیادت میں ایک لبرل اور پروگریسو لیڈرشپ موجود ہے۔ ان کی کابینہ میں مختلف مذاہب کے اراکین موجود ہیں اور انہوں نے مذہبی ہم آہنگی کی ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اقدام رک نہیں رہے ہیں۔ 2017 میں کینیڈا کے کیوبیک شہر میں ایک مسجد میں الیگزینڈر نامی شخص نے گھس کر فائرنگ کی، جس میں 6 لوگ مارے گئے، متعدد زخمی ہوئے، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ ملزم ایک خاص قسم کے انتہا پسندانہ گروپ کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور مختلف ویب سائٹس پر اسلام اور کینیڈین امیگریشن کے خلاف پوسٹنگ کرتا تھا۔ جبکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ملزم فرانس کی دائیں بازو کی لیڈرشپ کا حمایتی بھی تھا
اور اب پھر سے ایک ایسا ہی واقعہ کینیڈا میں پیش آیا ہے جو دنیا میں بڑھتے ہوئے رائٹ ونگ نظریات اور اسلاموفوبیا کی عکاسی کر رہا ہے. اسلاموفوبیا کے حوالے سے ماضی میں بھی رپورٹس آتی رہی ہیں اور یہ خبریں سامنے آتی رہی ہیں کہ مغربی ممالک میں بہت سے رائٹ ونگ گروپس ہیں جو اسلاموفوبیا کو فنڈ کرتے ہیں, مارچ کرتے ہیں, اور یہ گروپس انٹرنیٹ پر اپنے حامیوں کی تعداد بڑھانے کے لیے نفرت انگیزی کرتے ہیں اور لوگوں کو ورغلاتے ہیں. برطانیہ, امریکہ اور دیگر مغربی ممالک میں ان گروپس کے ممبران کی موجودگی تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, مگر کینیڈا میں بھی اس حوالے سے اب خدشات بڑھتے جا رہے ہیں. 19 جون 2020 کو ایک خبر شائع ہوئی جس کے مطابق تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ کینیڈا دائیں بازو کی انتہا پسندی کے حوالے سے آن لائن سب سے زیادہ ایکٹیو رہنے والے ممالک میں شامل ہے. انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی تحقیق کے مطابق 6600 ایسے چینلز, گروپس یا اکاؤنٹس دیکھے گئے ہیں جس میں کینیڈا کے شہری وائٹ سپریمیسی اور انتہا پسندانہ رائے پھیلانے میں مصروف رہے. اہم بات یہ ہے کہ کینیڈا میں وائٹ سپریمیسی اور اسلاموفوبیا کا عروج ایسے وقت میں دیکھا گیا جب کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کینیڈا کے دروازے شامی مہاجرین کے لیے کھولے, انہیں پناہ دی. امیگریشن کے لیے بھی ان کی لبرل پالیسی ہے. 2015 میں شامی پناہ گزین جنہیں کئی مسلم ممالک نے بھی جگہ نہیں دی تھی, انہیں کینیڈا نے پناہ دی, ان کا استقبال کیا. یعنی ہر طرح اپنے عمل سے اسلاموفوبیا کے خلاف پیغام دیا. اور ایک سال بعد 2016 میں ایک شامی مہاجر نے کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو اپنے احساسات بتائے. کینیڈین وزیر اعظم نے بھی اس کا جواب دیا. So imagine you are leaving a war zone. تصور کیجئے کہ آپ جنگ زدہ علاقے کو چھوڑ رہے ہیں, آپ اپنا گھر چھوڑ رہے ہیں اور آپ کو 2 الفاظ سے خوش آمدید کہا جا رہا ہے, ویلکم ہوم. تو اس وقت مجھے جنگ سے پہلے شام میں اپنی زندگی کی, ہماری خوشیوں کی اور جنگ کے ہولناک واقعات کی یاد آ گئی. Watching you and your girls walk through this airport towards me. آپ اور آپ کی بیٹیوں کو ایئرپورٹ پر اپنی طرف آتا دیکھنا ایک ایسا لمحہ تھا جہاں مجھے ان چیزوں کی سمجھ آئی جو ہم بطور ایک ملک کر سکتے ہیں, اور میں ایسا کرنے میں اس ملک کی مدد کر سکتا ہوں. اور وہ میرے لیے ایک واضح اور مضبوط پیغام تھا کہ میں یہ کام کر لوں گا. That I was going to be okay in this job. یہ حکومتی پالیسیز ایک طرف, مگر اسلاموفوبیا اور وائٹ سپریمیسی کا پھیلاؤ جس طریقے سے دنیا میں ہو رہا ہے اور لوگ ان نظریات سے جس طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں, اس کے لیے اب سرحدیں بے معنی ہو گئی ہیں اور ہر جگہ یہ نظریات پھیلتے جا رہے ہیں اور اس کے اثرات بھی دنیا کے سامنے ہیں. نیوزی لینڈ جیسا ملک جہاں دہشت گردی اور نفرت انگیزی کا تصور نہیں تھا, وہاں بھی آسٹریلیا کے ایک شخص نے مسجد میں گھس کر کھلے عام فائرنگ کی جس میں 51 لوگ مارے گئے اور 40 سے زیادہ زخمی ہوئے. فاشسٹ لیڈر اقتدار کے لیے, مفادات کے لیے انتہا پسندانہ سوچ کو تو پروان چڑھاتے ہیں, مگر جب نظریات پھیلنے لگتے ہیں تو انہیں سرحدیں بھی روک نہیں پاتی ہیں اور افسوسناک واقعات پیش آتے رہتے ہیں. ہم نے اس معاملے پر کینیڈا کی رکن پارلیمنٹ اقرا خالد کو دعوت دی ہے, وہ ہمارے ساتھ بریک کے بعد موجود ہوں گی. کیا وجہ ہے کہ کینیڈا جیسے ملک میں یہ واقعات ہو رہے ہیں اور کیا اس وقت کینیڈا میں مسلم کمیونٹی میں خوف ہے, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ کینیڈین رکن پارلیمنٹ اقرا خالد موجود ہیں. اقرا, بہت شکریہ. آج بہت ایک افسوسناک واقعہ ہوا وہاں پر. آپ یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے جسٹن ٹروڈو کوشش کرتے ہیں, لبرل پروگریسو پیغام دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں, چاہے وہ شامی مہاجرین ہوں ان کے حوالے سے یا پھر ویسے امیگریشن کے حوالے سے معاملات ہوں, مگر اس کے باوجود کینیڈا میں یہ واقعات ہونا, پھر رپورٹس آنا کہ کینیڈا میں بھی اسلاموفوبیا پھیلتا جا رہا ہے. آپ تو خود اس حوالے سے آواز اٹھاتی رہی ہیں, کتنا سنگین ہے اس وقت وہاں پر یہ معاملہ؟ بھائی پہلے تو I will say انا للہ و انا الیہ راجعون as we mourn the loss یہ 4 افراد and the 9-year-old بچہ جو کہ he's dealing with critical injuries and ابھی تک ہاسپٹل میں ہے. community کافی shaken ہے and I just want to share my sympathies with everyone کیونکہ ہمیں یہاں پر محسوس ہوتا ہے کہ it could have been anyone, یہ کوئی بھی ہو سکتا تھا. and you know پچھلے since I've been elected 2015 سے اب تک میں بھی, ہماری پوری لبرل گورنمنٹ, ہمارے پرائم منسٹر اس میسج کو بہت زیادہ ری انفورس کر رہے ہیں کہ ہماری جو ڈائیورسٹی ہے کینیڈا میں, ہماری جو ملٹی کلچرلزم کی پالیسیز ہیں کہ وہ کتنے وائٹل ہیں, کتنے امپورٹنٹ ہیں ٹو مینٹین دا پیس اینڈ دا رسپیکٹ اینڈ دا ڈگنیٹی ان اے کنٹری لائک کینیڈا. اینڈ جیسے کہ آئی ایم شیور آپ بھی جانتے ہیں, our prime minister is continuing to work on that and I will continue to also work on that. لیکن اس I think
حادثے سے, اس ٹریجڈی سے ہمیں کیسے گزرنا ہے. آئی تھنک ہمیں سارے لیول آف گورنمنٹس کی سپورٹ بھی چاہیے, ہمیں انڈیویجول کینیڈینس کی سپورٹ بھی چاہیے, اینڈ آلسو انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی سپورٹ چاہیے. جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, جب ہم اسلاموفوبیا کی بات کرتے ہیں, کوئی بھی ملک کے جو بارڈرز ہیں وہ اتنے سیکیور نہیں ہیں دیٹ دیز کائنڈ آف ہیٹفل میسیجز اندر نہ آ سکیں. اینڈ آئی تھنک اس وقت پوری دنیا میں یہ فنومینا چل رہا ہے, اینڈ کینیڈا از ناٹ امیون. یہ جو آج حادثہ ہوا اس موقع پر the 4 people that were killed کیونکہ وہ مسلمان تھے. in 2017 ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کیوبیک کی ایک مسجد میں ایک شوٹنگ ہوئی, ایک حادثہ ہوا جہاں پر اور بھی لوگ کا قتل ہوا کیونکہ وہ مسلمان تھے, and in a place of worship. It's very, very unfortunate. So there's still a lot to do, and I will keep on doing it. I know کہ in 2017 میں نے ایک موشن پیش کیا تھا ہمارے ہاؤس آف کامنز میں کہ ہمیں ایز اے گورنمنٹ, ہمیں ایز اے کنٹری اسلاموفوبیا کو فائٹ کرنا چاہیے for the sake of our future generations. وہ موشن پاس ہوا ہمارے ہاؤس آف کامنز میں, اس پہ کام بھی کیا گیا. ان فیکٹ $23 million اس سال ہم نے ایلوکیٹ کیا ان کمیونٹیز کو سپورٹ کرنے کے لیے جو کہ ریسزم کو سفر کرتے ہیں, that go through Islamophobia, to provide that extra support for them. یعنی آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ جو اس وقت ظاہر ہے دنیا میں جو انٹرنیٹ کی آزادی ہے, میڈیا کی آزادی ہے, اس کے بعد اگر کینیڈا کی اپنی جو اس وقت سیاسی لیڈرشپ ہے جو حکومت میں ہے, جسٹن ٹروڈو صاحب کی صورت میں, وہ اگر ایک لبرل پروگریسو پیغام دیتے بھی ہیں تو دنیا کو پوری کو ایکٹیو ہونا پڑے گا اس معاملے میں, ایک یک زبان ہو کے پیغام دینا پڑے گا, ورنہ بارڈر سے آزاد ہے یہ پیغام. اور وہ کینیڈا میں بھی نظر آ رہا ہے کہ لیڈرشپ کچھ بھی کہے مگر لوگوں میں اسلاموفوبیا پھیل رہا ہے, اس کے اثرات پھیل رہے ہیں. بالکل. اینڈ آئی تھنک کہ یہ لیڈرشپ جو ممالک کی گورنمنٹس کی لیڈرشپ ہے اکراس دا ورلڈ, یہ بہت زیادہ اہم ہے. ہم نے پرائم منسٹر جسنڈا آرڈن کو دیکھا کہ انہوں نے کرائسٹ چرچ کے میسیکر کو انہوں نے کیسے ہینڈل کیا. ہم نے ہمارے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کو دیکھا کہ وہ اس حادثے کو, یہ جو ہیٹ جو پھیل رہا ہے اس کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک دا مور وی ہیو اے کلیکٹیو وائس کہ ہم آن لائن ہیٹ کو کیسے مینیفیسٹ ہونے سے روک سکیں, اینڈ ہم یہ جو مائنورٹی کمیونٹیز ہیں ان کو کیسے مزید سپورٹ دے سکیں تاکہ وہ ان کی فیلنگز انسیکیورٹی کی نہ ہوں, کہ وہ اپنی کمیونٹیز میں محفوظ فیل کر سکیں. اور کیا اس وقت خوف ہے وہاں پر مسلم کمیونٹی میں اس واقعے کے بعد؟ یہ کافی واقعے ہو چکے ہیں since 2017 and onwards, you know, whether it was the shooting at the mosque, whether it was you know vandalism مساجدوں میں, یا پھر یہ آج کا انسیڈنٹ. آہستہ آہستہ یہ بڑھ رہا ہے, and I think کہ کمیونٹیز بہت اینکشس ہیں, مسلم کمیونٹیز بھی اور باقی مائنورٹی کمیونٹیز بھی بہت اینکشس ہیں کہ یہ نفرت کیسے پھیل رہی ہے اور ہم اس کو مل کے اس کو کیسے ہم کرب کر سکتے ہیں, اس کو کیسے ہم روک سکتے ہیں اپنے ملک سے آنے سے. کینیڈا از اے بیوٹیفل کنٹری, اٹس اے ملٹی کلچرل کنٹری, اینڈ وی ریئلی انجوائے دا رسپیکٹ جس کے ساتھ ہم سب رہتے ہیں مل بانٹ کے, اینڈ وی مسٹ ٹیک ایکشن ایز سون ایز پاسبل آن دس, کینیڈا as well as the international leadership as well. بہت شکریہ اقرا خالد کی گفتگو آپ نے سنی. پوری دنیا کے جو لیڈران ہیں ان کو اپنی ذمہ داری نبھانا ہوگی, کیونکہ یہ جو بارڈرز ہیں اس سے یہ معاملہ آزاد ہے, اور جس کے واقعات ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں, چاہے وہ نیوزی لینڈ میں ہو رہے ہوں یا کینیڈا میں ہوتے نظر آ رہے ہوں. پروگرام میں بڑے شامل کرتے ہیں. جعلی اکاؤنٹس کیسز میں آج اہم پیش رفت ہوئی. ایک جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے جعلی اکاؤنٹس کیس میں گرفتار 3 ملزمان کی ضمانت کی درخواست منظور کر لی, تو دوسری جانب اسلام آباد کی احتساب عدالت نے وزیر اعلیٰ سندھ سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی ہے. اور اس کے علاوہ آج ہی سپریم کورٹ میں سابق صدر آصف علی زرداری کی نیب ریفرنسز کراچی منتقل کرنے کی درخواست پر بھی اہم سماعت ہوئی. پہلے بات کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے جعلی اکاؤنٹس کیس کے ملزمان حسین لوائی, طلحہ رضا اور عمیر محمود کی ضمانت کی درخواست منظور کر لی ہے. حسین لوائی اس کیس میں گزشتہ 3 سال سے حراست میں ہے. آج ہی اسلام آباد کی احتساب عدالت میں وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف نوری آباد پاور پلانٹ کے غیر قانونی ٹھیکوں اور منی لانڈرنگ کے ریفرنس کی سماعت ہوئی. عدالت نے فرد جرم عائد کرنے کے لیے 30 جون کی تاریخ مقرر کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سمیت تمام ملزمان کو حاضری یقینی بنانے کا حکم بھی دے دیا ہے.
جعلی اکاؤنٹس کیس میں آج تیسری اہم پیشرفت سابق صدر آصف علی زرداری کے حوالے سے سامنے آئی۔ سابق صدر کی نیب ریفرنسز اسلام آباد سے کراچی منتقل کرنے کی درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران آصف علی زرداری کے وکیل نے دلیل دی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ریفرنسز اسلام آباد میں دائر ہوئے، ریفرنسز دائر ہونے کے بعد قانون کے مطابق متعلقہ شہر میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ بینچ کے سربراہ جسٹس عمرتا بندیال نے ریمارک دیے کہ نیب کے جواب کا ابھی ہم نے جائزہ نہیں لیا، کوشش کریں گے کیس کی جون میں ہی دوبارہ سماعت ہو سکے۔ عدالت نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ اس کے علاوہ آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جعلی اکاؤنٹ سے جڑے ایک اور مقدمے میں سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کی ضمانت کی درخواست نیب کی اس یقین دہانی پر نمٹا دی ہے کہ نیب کا سابق وزیر اعلیٰ کو گرفتار کرنے کا ارادہ نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔